اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ انہوں نے تمام ساحروں کو بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، اور موعد جو ہے وہ یوم الزینہ تھا، وہ عید کا دن تھا، اصل میں یہی عاشوراء کا دن تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دی فرعون پر اور جادوگروں پر۔ اب جب سارے ایک میدان میں جمع ہوئے تو لوگ کہنے لگے چلو دیکھیں بھی اس مسئلے کا کیا حل ہوتا ہے۔ اب وہ جب میدان میں اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ پہلے آپ اپنا جو معاملہ ہے وہ ظاہر کریں گے، یعنی عصا پہلے آپ ڈالیں گے یا ہم ڈالیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈالو۔ تو انہی آیات سے بعض اولیاء اللہ نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ استدلال کی ہیں، مثلا کیونکہ علماء جو ہیں وہ شریعت کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اولیاء جو ہیں وہ زیادہ تر تزکیہ باطن اور تصوف کے معاملات کو دیکھتے ہیں، چونکہ ان کے ذریعے باطن کی اصلاح ہوتی ہے اور علماء کے ذریعے ظاہر کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہمیں شریعت نے بہرحال ظاہر کا پابند کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ استدلال کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی صندوق کھلی اور زوجہ فرعون نے دیکھا تو کہا قرۃ عین لی ولک، فرعون سے کہا یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تیرے بھی کہا نہیں تمہارے لیے ہوگا میرے لیے نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب پیغمبر کو دیکھ کر اس نے اتنا ادب کیا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی، اور فرعون نے چونکہ انکار کیا تو محروم ہو، وہ برباد ہو۔ اسی طرح یہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ جادوگروں نے ایک ادب تو کیا نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ ڈالتے ہیں کہ ہم ڈالیں، تو اس ادب کا بھی ان کو فائدہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس لیے بہرحال اہل حق جو ہیں ان کے اپنے اپنے کام ہیں، محدثین کا کام ہے کہ حدیثوں کو جمع کرتے ہیں، مجتہدین کا کام ہے کہ ان سے استنباط کرتے ہیں، اور اولیاء کا کام ہے کہ ان سے تزکیہ باطن کے لیے باتیں پیدا فرماتے ہیں، لیکن ہیں سب قرآن و حدیث کے تابع، باہر کوئی بھی الحمدللہ نہیں نکلتا۔ اب دوسرا ایک سوال کیا بعض لوگوں نے کہ جادو تو حرام ہے، جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا یہ تو کفر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من تسحر فقد کفر، جو آدمی جادو کرے یا جادو کرائے وہ کافر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس حرام کام کے لیے ان کو کیسے کہا کہ پہلے تم دکھاؤ؟ بات ہی غلط ہے، وہ تو ناجائز ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے نہیں کہا کہ وہ اس کے بارے میں کوئی اچھا گمان، مانا یہ تھا کہ دکھائیں گے تو میں ان کو توڑ کروں گا نا، تو وہ انہوں نے بطور استدلال کے اور الزام کے کہا کہ نہیں آپ لوگ جو ہے پہلے دکھائیں، بل القوا فالقوا حبالهم وعصیهم، ان لوگوں نے میدان میں وہ جو رسیاں بنا کے لے آئے تھے وہ پھٹ ڈالی، اور وہ سب کے سب جو تھے نا وہ سانپ بن گئے، اور کہا بعزت فرعون، چونکہ وہ فرعون کو خدا سمجھتے تھے نا اس لیے وہ اسی کی مدد پکڑ رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے بھروسے ہوئے کھڑے ہیں۔ فرأى موسیٰ علیہ السلام من سحرهم ما اوجد فی نفسی خیفة، اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 70-80 ہزار سانپ دوڑ رہا ہے میدان میں تو دل میں خوف محسوس ہوا۔ خوف اس لیے محسوس ہوا کہ بھی میں لکڑی ڈالوں گا تو سانپ بن جائے گی، انہوں نے بھی تو سانپ بنا کے دکھا دیے ہیں، تو پھر میرے معجزے کا کیا ہوگا؟ اس لیے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ ان القی عصاک، آپ اپنا عصا تو ڈالیں۔ فلما القاها صارت ثعبانا عظیمۃ فاغرۃ فاہا،
فجرت النسي تلتبس بالحبال حتى صارت جردا إلى الثعبان تدخل فيه التاماب قد أسن ولا حبلا إلا ابتلعته. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، منہ کھولے ہوئے، اور رسیوں کو کھینچتا گیا کھینچتا گیا کھینچتا گیا. وہ سارے ان کے سانپ جو تھے جھوٹے بنائے ہوئے وہ سارے کے سارے نکل گئے. فلما عرف السحرة ذلك قال لو كان هذا سحرا لم يبلغ من سحرنا كل هذا ولكن هذا امر من الله عز وجل آمنا بالله ما جاء به موسى من عند الله فنتوب الى الله مما كنا عليه. اب جب جادوگروں نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ بھئی اگر یہ جادو ہوتا نا تو پھر یہ اتنا بڑا مقابلہ کیسے کر سکتا. یہ جادو نہیں ہے کہ ایک لکڑی سانپ بن جائے، ہمارے ساری رسیاں بھی کھا جائے، سب کچھ نکل جائے اور پھر اس کے بعد لکڑی بن جائے. یہ اللہ کا امر ہے، یہ سچا نبی ہے، یہ معجزہ ہے. اس سے بھی علماء نے استدلال کیا ہے مسئلے کا کہ علم ہوتا ہے. اس لیے عرب کا محاورہ ہے کل شیء شیء والجہل لیس بشیء. ہر چیز کوئی نہ کوئی چیز ہے لیکن جہالت کچھ بھی نہیں. علم چاہے نعوذ باللہ حرام بھی ہو لیکن فائدہ تو دیتا ہے، علم تو ہے نا. ان کو چونکہ جادو کا علم تھا تو وہ فرق کر سکے نا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے. اگر جادو کا علم نہ ہوتا تو کیسے فرق کرتے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علم بہرحال علم ہوتا ہے، اس کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کے بھائی پیغمبر پر، اور اللہ پر ہم ایمان لائے. ونتوب الی اللہ، اور ہم توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ جو ساری زندگی ہم جادو میں گزاری، ہم جھوٹے مسائل میں گزاری، ہماری توبہ قبول فرما. فقصر اللہ ظہر فرعون فی ذلک الموطن واشیائہ، اللہ نے اسی میدان میں فرعون کی کمر توڑ کے رکھ دی کہ اس کے 70,000 جادوگر ناکام ہو گئے. وَظَهَرَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حق غالب آ گیا. حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ بھاگ جانے والا ہوتا ہے. وہ جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا وہ سب ختم ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ. سب شکست کھا گئے اور واپس ذلیل ہو کے لوٹے. فرعون کی بیوی جو تھی وہ بڑا عام سا لباس پہن کے رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرما. اس کے لوگوں نے، اس کے محلات کے خادموں نے دیکھا کہ آج اس بہتر بدحال ہو کے دعائیں مانگ. انہوں نے کہا شاید یہ فرعون کے لیے دعائیں کر رہی ہے کہ وہ غالب آ جائے. حالانکہ بی بی کا غم جو تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا. اب جب کافی مدت گزر گئی کوئی بھی آتا کہ بنو اسرائیل کو آزار کہتا اچھا دے دوں لیکن پھر جاتا.